السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، آپ جان رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے بدعتی جشن عید میلاد النبی کے نام پر طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ میلاد النبی منانے کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور جو میلاد النبی کا جشن نہیں مناتے ہیں یا جو انہیں روکتے ہیں انہیں وہابی، گستاخ رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا، ابلیس کا ساتھی جیسے الفاظ کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام میں ان کے خلاف ایک غلط میسیج ڈالتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلویوں کو خود ہی نہیں پتہ کہ جشن عید میلاد النبی جو منا رہے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ بریلوی آپس میں دست و غریبہ ہیں کہ اس جشن عید میلاد النبی کو جائز سمجھیں، مباح سمجھیں، مستحب سمجھیں، واجب سمجھیں، فرض سمجھیں، سنت کہیں، کیا کہا جائے، کیا سمجھا جائے، عوام میں کیا بتایا جائے۔ یہ بریلوی خود ہی حیران و پریشان ہیں، دست و غریبہ ہیں۔ کچھ بریلوی تو واجب کہہ رہے ہیں، کچھ فرض کہہ رہے ہیں، کچھ سنت کہہ رہے ہیں، کچھ محض مباح اور جائز سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ میلاد النبی 12 ربیع الاول کا جو میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ فرشتوں نے منایا ہے، جبکہ بریلی مذہب کے معتمد علماء اور مفتیان کرام نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ قرون ثلاثہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ، تابعین، طب تابعین کے دور میں اس کا وجود نہیں تھا، اس کا وجود بعد میں ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ بدعت حسنہ ہے۔ سب سے پہلے آپ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو وائرل مفتی ہے سلمان اظہری، اس کا بیان سن لیں کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے، قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ پہلے آپ مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان سنیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ تو ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ 12 ربیع الاول کو جو ہم خوشی مناتے ہیں اس کا طریقہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا۔ اب دیکھیں 12 ربیع الاول کے جشن کے سلسلے میں بریلی مذہب کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 225 میں کیا لکھتے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے۔ یعنی کہ بریلی حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا بدعت حسنہ ہے۔ کیوں بھائی؟ آگے لکھتے ہیں، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ اتنی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے بریلی مذہب کی کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 225 میں کہ تینوں زمانوں یعنی حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ جسے دور صحابی کہا جاتا ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد طب تابعین کا زمانہ، ان تینوں زمانوں میں ان زمانوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ ان زمانوں میں یہ کام نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں ایجاد ہوا، اسی کو بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی کہ یہ بدعت حسنہ بھی مان رہے ہیں، مستحب بھی مان رہے ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ دور صحابہ میں، دور تابعین و طب تابعین میں میلاد النبی نہیں تھا۔ اور آپ نے سنا کہ مفتی سلمان اظہری نے کہا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا قرآن نے سکھایا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں اس میں جھوٹ کون بول رہا ہے، غلط کون بول رہا ہے۔
اور وہ کام جو دور صحابی میں یا خیر القرون میں نہ کیا گیا ہو، اس سلسلے میں بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا کیا فتویٰ ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فتاوی رضویہ جو قدیم نسخہ ہے وہ ہے، رضا فاؤنڈیشن سے چھپا ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 302۔ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں جمعے کا خطبہ پڑھنا درست ہے درست نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بحمد اللہ ہزارہ بلاد عجم فتح ہوئے، یعنی مکہ مدینہ جو عرب کا علاقہ ہے، عرب سے باہر چلے جائیں، دوسرے کنٹریز ایران ہے، روم ہے، فارس ہے، وہ تمام کے تمام فتح کیے گئے۔ ظاہر سی بات وہاں کے لوگ عربی سمجھنے والے نہیں تھے، وہ عجمی علاقے تھے، تو کہہ رہے ہزارہ بلاد عجم فتح ہوئے، ہزاروں عجمی حاضر ہوئے، مگر کبھی منقول نہیں کہ انہوں نے ان کی غرض سے خطبہ غیر عربی میں پڑھا یا اس میں دوسری زبان خلط کیا ہو۔ اس کے بعد ایک اصول لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا يُوجَدُ مُقْتَضِيهِ عَيْنًا مَعَ عَدْمِ الْمَانِعِ ثُمَّ تَرَكُوهُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كُفُّوا عَنْهُ فَكَانَ أَدْنَاهُ الْكَرَاهَةُ۔ ہر وہ شے جس کا مقتضی پایا جائے اور کوئی معنی بھی نہیں، پھر اس کو ترک کر دینا اس پر دال ہے کہ اسے چھوڑا گیا ہے، تو کم از کم یہ عمل مکروہ ضرور ہوگا۔ یعنی جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، حالانکہ اس کام کو کرنے کا تقاضا موجود تھا، پھر بھی نہیں کیا، تو پھر بھی اگر کوئی اس کام کو کر رہا ہے تو گویا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑنے والا ہوا، اور ایسا کرنا کمتر درجہ یہ ہے کہ اسے مکروہ کہا جائے۔ آپ نے ابھی سنا کہ میلاد صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، بعد میں کیا گیا۔ تو بریلی مذہب کے بانی کے اصول کے مطابق ہی اس جشن عید میلاد النبی کو منانا مکروہ ہوا یا نہیں ہوا، اور یہ قابل ترک ہے یا نہیں، یہ چھوڑنے کے لائق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بریلی مذہب کی کتابوں سے ہی اس کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ سچائی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔